آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں مدینہ بلا سکتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہماری حالات کو درست کر سکتے ہیں، اس طرح کی باتیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں نہیں کہنی چاہیے۔ دین میں کسی عمل کو شامل کرنا اور اس کی اہمیت کو اجاگر کرنا جبکہ اس کی بنیاد کوئی صحیح مستند حسن صحیح درجے کی حدیث ہی نہ ہو، کیا اس کی گنجائش ہے دین اسلام کے اندر؟ یقیناً نہیں ہے۔ شریعت نے جو 2 دنوں کی خوشی مقرر کری، اسے باقاعدہ ایک عبادت قرار دیا، آگے جا کر مختلف دن منانے کی وجہ سے اس کی اہمیت متاثر ہوتی ہے۔ اگر مولد نبوی کا جشن منانا، خوشی منانا یہ دین کا حصہ ہوتا، یہ دین تھا، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تو ہم کو نہیں دیا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ، اما بعد۔ ناظرین کرام، ربیع الاول کا مہینہ جب بھی آتا ہے، اس کے آغاز میں ایک بحث، ایک ڈیبیٹ ہر سال سننے میں آتی ہے، اور وہ یہ کہ جناب اس مہینے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت ہوئی، تو اس دن کو کس طریقے سے ایک مسلمان گزارے؟ آیا وہ اس کی زندگی کا ایک معمول کے مطابق ایک نارمل دن ہو، یا اس دن کچھ خاص قسم کی سیلیبریشنز، کوئی خاص قسم کا جشن یا کچھ خاص اعمال انجام دینے چاہیے؟ یہ بات ہر سال ہوتی ہے، آپ حضرات بھی سنتے رہتے ہیں۔ اس دن کے تعلق سے میں کچھ بنیادی باتیں آج آپ کے سامنے پیش خدمت کرنا چاہتا ہوں۔ پہلی بات جو کہ انتہائی اہم ہے کہ ہر مسلمان کا یہ عقیدہ اور ایمان ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دنیا میں بعثت یہ بہت بڑی نعمت تھی، یہ اللہ کا ہم پر بہت بڑا احسان تھا، اور اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید فرمایا لقد من اللہ علی المؤمنین، تحقیق اللہ تبارک و تعالیٰ نے بہت بڑا احسان عظیم فرمایا ایمان والوں پر، یعنی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیج کر۔ دوسری بات کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت بھی ہر مسلمان، ہر مومن کے ایمان کا لازمی حصہ ہے، بلکہ جب تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت والد، اولاد اور تمام مخلوقات سے بڑھ کر نہ ہو جائے، اس وقت تک ایک مسلمان مومن ایمان کے درجے تک پہنچ ہی نہیں سکتا۔ تو یہ تو مسلمہ باتیں ہیں۔ اب اس دن کو کیا اعمال انجام دیے جائیں اور کس طرح سے منایا جائے، تو جواب اس کا یہ ہے کہ اس دن کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کی روشنی میں کسی خاص انداز سے سیلیبریٹ نہیں کرنا چاہیے۔ یہ دن ہماری زندگی کے اندر جس طرح سے باقی دنوں میں اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتے ہیں، مختلف اعمال انجام دیتے ہیں، دین دنیا کے معاملات دیکھتے ہیں، ایسے ہی گزرنا چاہیے۔ البتہ اگر یہ دن پیر کا دن ہے تو اس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خاص طور پہ پیر کا دن روزہ رکھنے کا معمول تھا، کہ سنت تھی جو پورے سال آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس عمل کو انجام دیا کرتے، اور یہ سنت روزہ ہے کہ ایک مسلمان پیر کے دن کا روزہ رکھے۔ اب آپ کے ذہن میں اگر سوال آئے کہ جناب یہ بات میں کیوں کہہ رہا ہوں کہ اس کو خاص طور پہ سیلیبریٹ نہیں کرنا چاہیے، اس دن کوئی جشن یا کوئی عید یا کوئی خوشیاں نہیں منانی چاہیے؟ اس کی 10 وجوہات ہیں۔ ان 10 وجوہات کو آپ اچھی طرح سمجھیے، ان پہ غور کیجیے، اور انشاءاللہ دوسروں تک بھی اس کو پہنچانے کی کوشش کیجیے۔ سب سے پہلی بات کہ ہم اس دن کو کیوں سیلیبریٹ نہ کریں اور کیوں اس دن کوئی خاص خوشیاں نہ منائیں، وہ یہ ہے کہ اس دن خوشی منانا، اس دن کو سیلیبریٹ کرنا، یہ دین میں اضافہ ہے، یہ دین میں نئی ایجاد ہے، یہ دین میں ایک انوویشن ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے من احدث فی امرنا ھذا ما لیس منہ فہو رد، جو ہمارے دین میں ایک ایسا عمل شروع کرے جو اس میں موجود نہیں ہے، جو اس میں ریکمنڈڈ نہیں ہے، جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ٹیچنگز میں شامل نہیں ہے، تو وہ عمل رد ہے، ناقابل قبول ہے، اللہ تعالیٰ کے یہاں وہ عمل قبول نہیں ہوتا۔ اور ایک اور روایت میں ہے من عمل عملا لیس علیہ امرنا فہو رد، جو کوئی بھی عمل کرے جس پر ہمارا حکم نہیں موجود تو وہ رد ہے، قابل قبول نہیں ہے۔ تو دین اسلام کا معاملہ یہ ہے کہ اس میں جو بھی عمل آپ کر رہے ہوں اس کی دلیل، اس کی سورس آپ کے پاس پہلے سے ہونی چاہیے کہ کس نے اس عمل کو پسندیدہ قرار دیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ٹیچنگز میں کیا اس عمل کی اہمیت ہے کہ نہیں۔ ایک وجہ اس کی یہ ہے۔ دوسری وجہ اس دن کو نہ منانے کی یہ ہے کہ پیدائش پہ سیلیبریشن منانا یہ دیگر قوموں کی مشابہت ہے، اور دیگر سے مراد اہل کتاب، کرسچنز کے یہاں یہ عمل، یہ پریکٹس بہت کامن ہے کہ وہ ہر سال 25 دسمبر کو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کا دن مناتے ہیں۔ تو نبیوں کی پیدائش پہ خوشیاں منانا یہ مسلمانوں کا طرز نہیں رہا، بلکہ یہ دیگر اقوام کا طرز رہا ہے، جن کی مخالفت کرنے کا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں حکم دیا۔ فرمایا خالف الیہود والنصارى، یہود و نصارہ کی مخالفت کیا کرو، اور فرمایا کہ جو جس قوم سے مشابہت اختیار کرتا ہے وہ ان میں سے ہے۔ تو معلوم ہوا کہ اس دن کو ہم سب جانتے ہیں کہ یہ گلوبلی
ایک دن منایا جاتا ہے عیسیٰ علیہ السلام کی آمد کا. ٹھیک ہے آپ کہہ سکتے ہیں کہ جناب وہ تو انہیں خدا سمجھتے ہیں، لیکن ہم تو انہیں نیک ہستی سمجھتے ہیں اور وہ انہیں ایک انسانی روپ میں خدا سمجھ رہے ہوتے ہیں. تو ان کی آمد کی خوشی ہمارے مسلمانوں کا طور طریقہ نہیں رہا، بلکہ یہ ہم نے کرسچن سے اور دیگر قوموں سے اس کو اڈاپٹ کیا. تیسری وجہ کہ ہم اس دن کو سیلیبریٹ نہیں کرتے اور ہمیں نہیں کرنا چاہیے وہ یہ ہے کہ گویا ہم ایک دن اور دین اسلام کے اندر عید سے ملتا جلتا اس کا اضافہ کر رہے ہیں. گویا دین نے ہمیں 2 دن دے دیے، عید الفطر اور عید الاضحیٰ، ہم آ کر دین اسلام پر ایک استدراک کر رہے ہیں اور اضافہ کر رہے ہیں اور بتا رہے ہیں کہ جناب ایک دن اور بھی اہمیت کا ہے، ایک اور دن بھی ہونا چاہیے جس دن کچھ خاص ریچولز جو ہیں وہ انجام دیے جائیں. دیکھیے گویا یہ شریعت کے اوپر ایک طرح سے ایک اور اس میں نئی چیزیں لے کر آنا ہے اس جیسی جو شریعت میں آلریڈی موجود ہے. ایک حدیث میں چاہوں گا کہ ہم سب کے ذہن میں رہے. انس رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ منورہ آئے تو مدینہ کے لوگ اسلام سے پہلے 2 دن سیلیبریٹ کیا کرتے تھے جس میں وہ کھیل کود کیا کرتے، یلعبون فیہما، کھیلا کرتے. ان کے وہ کلچرل ڈیز تھے، ان کے ثقافتی چیز تھی، کوئی میلہ ہوتا تھا جس کو وہ لوگ کھیل کود کے گزارتے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بارے میں دریافت کیا کہ بھائی یہ کیا ہے، تو انہوں نے بتایا کہ یہ ہمارا ایک اس طرح کا کلچرل ایونٹ ہے جو ہر سال ہم انجام دیتے ہیں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قد ابدلکم اللہ خیرا منہما، اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہیں ایک بہترین بدل عطا کر دیا ہے، اس کا ایک آلٹرنیٹ دے دیا ہے، اور وہ ہیں عید الاضحیٰ اور عید الفطر. تو گویا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک عید جو ایک پریکٹس جو بار بار ریپیٹ ہوتی تھی، یاد رکھیے گا عید کا مطلب ہوتا ہے عود سے ہے، جو ریپیٹ ہوتا ہے ایک دن خوشی کا، یا وہ بار بار لوٹتا ہے کسی کی زندگی میں وہ دن. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خالی 2 دن خاص کر دیے کہ یہ 2 دن ہیں تمہارے پاس جس کو تم بار بار سیلیبریٹ کرو، بار بار خوشیاں مناؤ، عید الاضحیٰ اور عید الفطر. تو اس موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم، جبکہ وہ ایک کلچرلی چیز تھی، دنیاوی چیز تھی، پھر بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو یہ پروٹوکول ملنا کہ وہ ہر سال ریپیٹ ہو رہا، آپ نے اس کو الاؤ نہیں کیا. چوتھی وجہ کہ ہمیں یہ دن سیلیبریٹ نہیں کرنا چاہیے وہ یہ کہ جناب ہم اپنے معاشرے میں دیکھتے ہیں کہ آج کے دن بہت سارے ایسے اعمال انجام دی جا رہے ہوتے ہیں جو کہ غیر شرعی ہیں. مثال کے طور پہ مختلف قسم کی ایسی نعتیں پڑھی جاتی ہیں جس کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں غلو کیا جاتا ہے، آپ کو ان اوصاف سے یاد کیا جاتا ہے جو آپ کے اوصاف نہیں ہیں. یقیناً آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے خوبصورت اوصاف حمیدہ موجود ہیں، لیکن وہ وہی ہے جو آپ نے اپنے بارے میں بتلا دیں، اپنا تعارف کرا دیا. ہم اپنی مرضی سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کے نام سے اضافہ نہیں کر سکتے. مطلب ہم یوں نہیں کہہ سکتے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم علم غیب جانتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں مدینہ بلا سکتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہماری حالات کو درست کر سکتے ہیں. اس طرح کی باتیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں نہیں کہنی چاہیے، اور یہ ناجائز اور بعض مرتبہ شرک تک پہنچ جاتے ہیں اس طرح کی بعض الفاظ جو ہمارے یہاں نعتوں میں ہم اس موقع پر عام سنتے ہیں. اس کے بعد مختلف قسم کے جلوس، اس میں جو چیزیں آج کل شامل ہو چکی ہیں، چراغاں، اس طرح کے انداز نظر آتے ہیں. ہر سال آپ کوئی نہ کوئی نیا عمل دیکھ رہے ہیں. کیوں؟ کیونکہ اس میں دین کی ٹیچنگز موجود نہیں ہیں. لوگ اپنے تجربات کرتے ہوئے ہر سال کوئی نہ کوئی ایڈیشن کرتے رہتے ہیں. اور اب تو اس میں کچھ تکلیفیں شامل ہو چکی ہیں کہ جناب جلوس نکالے جاتے ہیں، روڈز بلاک کی جاتی ہیں، شامیانے لگائے جاتے ہیں، بہت سے لوگوں کو اس کے اندر دقت اور تکلیفیں بھی آ جاتی ہیں. ہمیں اس سب کو انجام نہیں دینا چاہیے. تو وجہ کیا ہے کہ اس دن کو نہ منانے کی کہ جناب اس دن تو اور بہت سے نقصانات ہو رہے ہیں. تو سوچئے کہ مفاسد زیادہ نظر آ رہے ہیں اور دوسری طرف کوئی شرعی مصلحت موجود نہیں ہے. تو ایک انسان مفسدت سے بچتا ہے جبکہ اس کے مقابلے میں کوئی شرعی مصلحت بھی موجود نہ ہو. 5ویں بات وہ یہ ہے کہ جناب ہمیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تاریخ ولادت کے بارے میں کوئی مستند بات ملتی نہیں کہ وہ کس تاریخ کو ہوئی. جناب دن تو یقینی طور پہ پیر تھا، سال بھی وہ عام الفیل تھا جو ہاتھیوں والا واقعہ ہوا. البتہ تاریخ کیا تھی اس کے بارے میں ہمیں کسی بھی حدیث کی مستند کتاب میں کوئی روایت نہیں ملتی. تاریخ کی کتابوں میں مختلف آراء ہیں، جیسے کہ امام ابن عبد البر رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش جو ہے یہ 2 ربیع الاول کو ہوئی. بہت بڑے مورخ ہیں، بہت بڑے محدث ہیں. اسی طرح امام ابو جعفر الباقر جو کہ اہل بیت میں سے ہیں، محمد بن علی الباقر، وہ کہتے ہیں کہ جناب یہ 8 ربیع الاول کو ہوئی. ٹھیک ہے. اسی طریقے سے بعض آراء میں ہے کہ وہ 9 ربیع الاول کو، حتیٰ کہ بریلی مکتب فکر کے مشہور عالم اور بڑے عالم احمد رضا خان صاحب کا، ان کا اپنا قول اس مسئلے میں یہ ہے کہ یہ 8 ربیع الاول کو ہوئی.
تو اب آپ دیکھیے کہ ہمارے یہاں تاریخ اسلامی کے اندر کوئی دن، بلکہ میں بتانا چاہتا ہوں آپ کو کہ امام زبیر بن بکار جو کہ مشہور نسب کے بڑے امام ہیں، وہ کہتے ہیں جناب رمضان المبارک کے مہینے میں آپ کی پیدائش ہوئی. سوچئے مہینوں میں بھی اختلاف ہے. تو غور کریے، اگر اس دن صحابہ کرام تابعین کوئی خاص ایکٹیویٹی انجام دیتے، کوئی خاص مبارکباد دیتے، اس دن کچھ خاص قسم کے جناب ایکشنز نظر آتے، خاص کپڑے پہننا، مبارکباد دینے کا عمل ہوتا، تو کیا اس کی تعیین میں اختلاف ہوتا؟ کیا اس کی جسے کہتے ہیں کہ کون سا دن ہے اس میں اختلاف ہوتا ہے؟ نہیں. اس دن کا اختلاف ہی اس طرف اشارہ کر رہا ہے کہ یہ باقی دنوں کی طرح ان کی زندگی میں گزر جایا کرتا ہے، کوئی خاص الگ سے عمل وہ نہیں انجام دیتے. 12 ربیع الاول کا قول بھی موجود ہے، لیکن کوئی مستند روایت اس میں نہیں ہے، لیکن ایک قول موجود ہے. تو ذرا سوچیے آپ کہ دین میں کسی عمل کو شامل کرنا اور اس کی اہمیت کو اجاگر کرنا، جبکہ اس کی بنیاد کوئی صحیح مستند حسن صحیح درجے کی حدیث ہی نہ ہو، کیا اس کی گنجائش ہے دین اسلام کے اندر؟ یقیناً نہیں ہے. ایک بات. چھٹا پوائنٹ یہ ہے کہ اگر ہم اس دن کو خوشی منائیں گے تو آپ غور کریں، اس طرح کے اور بھی دن لوگ اپنی طرف سے ایجاد کرتے چلے جائیں گے، اور جو شریعت نے جو خوشی منانے کے 2 ایونٹس ہم کو دیے ہیں اس کی خوشی متاثر ہوگی، اور ضرور ہوگی. کیونکہ انسان جو ہے وہ مہینے کے اندر 2-1 سیلیبریشنز کر چکا ہوگا، پھر جب وہ عید کا دن جب آئے گا، عید الفطر، عید الاضحیٰ کا، تو کہے گا کیا نئی بات ہے، میں تو اس سے پہلے ہی بہت سے موقعوں پہ مٹھائیاں بانٹ چکا ہوں، اچھے کپڑے پہن چکا ہوں، لوگوں سے ملنا جلنا کر چکا ہوں. تو شریعت نے جو 2 دنوں کی خوشی مقرر کری، اسے باقاعدہ ایک عبادت قرار دیا اور وہ دنوں کو اہمیت دی، آگے جا کر مختلف دن منانے کی وجہ سے اس کی اہمیت متاثر ہوتی ہے. تو اس لیے مسلمان کو چاہیے کہ جب دین نے کسی چیز کو اہمیت نہیں دی تو ایسے ہی جیسے کہ آپ کوئی اذکار ہو گئی، کوئی دعائیں ہو گئیں، ان کو خود سے ایجاد کر دیں، ان میں اچھے سے الفاظ لے آئیں اور کہیں جناب اس کو پڑھنے سے یہ ہوگا، اس کو پڑھنے سے یہ ہوگا. جب دین نے ان کی اہمیت بیان نہیں کری تو جب آپ اس کے آگے مقابلے میں پیش کر رہے ہوں گے تو آپ اس دین جیسی ایک چیز پیش کر رہے ہیں جس کو اپنانے سے جو شرعی چیزیں ہیں وہ پیچھے چلی جاتی ہیں، اور یہ بناوٹی چیزیں جو ہیں لوگ اس کو اپنانے میں آگے بڑھتے چلے جاتے ہیں. 7واں پوائنٹ ذرا اس پہ غور کیجیے گا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کی خوشی یا تو اس لیے ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں آ گئے تھے اور آپ کو نبوت مل گئی تھی اور آپ کی تعلیمات قیامت تک کے لیے ہیں. تو ذرا غور کریں، یہ تو پورے کے پورے سال یہ معاملہ ہو رہا ہے کہ آپ کی ٹیچنگز آ چکی ہیں. الیوم اکملت لکم دینکم، دین جس دن سے پورا ہو گیا اس کے بعد سے لے کے قیامت تک کے لیے یہ ایک خوشی کا موقع ہے کہ دین ہمارا موجود ہے. تو پھر ایک دن کو خاص کرنے کا کیا مقصد ہے؟ دوسرا، اگر آپ کہیں گے نہیں جناب کیونکہ آپ نبی تھے اس لیے ہم اس دن کو سیلیبریٹ کرتے ہیں، عام شخصیت نہیں تھے، نبی تھے، تو ہم کہیں گے پھر تو باقی انبیاء کرام بھی دین اسلام کے اندر ان کا بہت مقام مرتبہ ہے، ان کے بھی دن منانے چاہیے. پھر ہم باقی انبیاء کرام کے دن سیلیبریٹ کیوں نہیں کرتے؟ سوچیے، ابراہیم، نوح، عیسیٰ، موسیٰ، پھر تو ان سب کے دن ہمیں سیلیبریٹ کرنے چاہیے. کوئی اگر کہے گا نہیں جناب چونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم خالی نبی نہیں تھے بلکہ سب سے افضل نبی تھے اس لیے ہم سیلیبریٹ کرتے ہیں، تو ہم جواب دیں گے لیکن سب سے افضل نبی کا یہ تو نہیں کہ باقیوں کو بالکل سیلیبریٹ ہی نہ کیا جائے. چلیں سب سے افضل نبی کے لیے سیلیبریشنز بڑھا دی جائیں، باقیوں کے لیے بیسک سے سیلیبریشن ہونی چاہیے تھی، وہ بھی نہیں ہو رہی. تو غور کیجئے کہ یہ کیا وجہ ہے، کیا لاجک ہے اس کے پیچھے، کوئی واضح نہیں کس لیے ہم اس سیلیبریشنز کو انجام دے رہے ہیں. 8واں پوائنٹ دوبارہ سوچنے کے لیے ہے آپ سب کے لیے، میرے لیے، وہ یہ کہ اگر مولد نبوی کا جشن منانا، خوشی منانا یہ دین کا حصہ ہوتا، یہ دین تھا، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تو ہم کو نہیں دیا. اس میں 2 ہی امکان رہ جاتے ہیں، یا آپ نے جانتے بوجھتے اس دین کی چیز کو ہم تک نہیں پہنچایا. استغفر اللہ، کوئی مسلمان یہ کلیم نہیں کر سکتا کہ یہ دین کی لازمی اور بڑی اہم چیز تھی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جانتے بوجھتے ہم تک نہیں پہنچایا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو ایک باریک حکم اور ایک باریک مسئلہ بھی ہم تک پہنچا دیا. ہم سب کا اس پر ایمان ہے. دوسرا امکان کیا ہو سکتا ہے کہ آپ نے اس کی اہمیت کو اس طرح نہیں جانا، تبھی آپ نے آگے نہیں بیان کیا. تو ذرا سوچیے اگر ہم اس طرح کی باتیں کرنا شروع کر دیں کہ اس کی اہمیت تو تھی لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی اہمیت کو اس طرح سے نہیں پہچانا تاکہ کہ آپ آگے بیان کرتے اور اس کو اپناتے، تو اس طرح تو پھر بہت سی چیزیں آج کے زمانے میں ایسی ہو جائیں گی جس کے بارے میں لوگ کہیں گے جی اس میں اسلام کی ٹیچنگز نہیں موجود. تو کوئی بات نہیں، کیونکہ اس کے بارے میں اسلام میں اہمیت ہی نہیں تھی، اس کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی اہمیت کو نہیں پہچانا. تو پھر تو اسلام کمپلیٹ
وے آف لائف، کمپلیٹ کوڈ آف لائف کیسے کہہ سکتے ہیں ہم اسے کہ زندگی کے ہر شعبے میں اس میں رہنمائی موجود ہے. کل کو آگے ایک شخص کہے گا نہیں جناب یہ اہم بات تھی، اس کے بارے میں اسلام کی ٹیچنگس کچھ بھی نہیں ہے، تو ہم اس میں یہ کر سکتے ہیں، ہم وہ کر سکتے ہیں. یہ تو اسلام کو ایک کمپلیٹ کوڈ آف لائف اور کمپلیٹ وے آف لائف بنانے پر حرف آئے گا یہ دعویٰ کرنے سے. نویں بات جو اس تعلق سے میں کہنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ امت کا جو بہترین زمانہ رہا کون سا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا، صحابہ کرام کا، تابعین کا. اس بہترین زمانے کو جو اللہ کے رسول نے قرار دیا کہ خیر الناس قرنی، سب سے بہترین لوگ میرے زمانے کے لوگ ہیں، پھر ان کے بعد صحابہ تابعین صلی اللہ علیہ وسلم کا جو دور رہا اس دور میں یہ عمل نہیں موجود تھا. تو امت کا بہترین دور اپنے عملی تواتر سے یہ ثابت کر رہا ہے کہ اس دن کو ایسے ہی گزر جانا ہے. تو جو بعد والے آزمائشوں والے فتنوں والے دور آئے ہیں اس میں باقاعدہ دین کے اعمال شروع ہوں گے. آپ ذرا غور کیجئے. تو جو بہترین دور میں یہ پریکٹس نہیں رہی، معلوم ہوا کہ یہ بہترین کام نہیں ہے، ورنہ وہ سب لوگ ہم سے اس خیر کے کام میں یقیناً آگے بڑھتے، یقیناً ہم سے وہ ہر خیر میں سبقت لے جا چکے ہیں. شروع کب ہوا اس پہ بھی آپ ریسرچ کیجئے، معلوم کیجئے یہ آغاز کب ہوا، کون سے صحابی نے اس کا آغاز کیا. جواب کو ملے گا یہ 4 صدی کے اندر مصر میں قائم ہونے والی دولہ عبیدیہ جو اپنے کو فاطمی کہلایا کرتے تھے، انہوں نے اس دن کا آغاز کیا. مشہور تاریخی کتاب البدایہ والنہایہ میں تفصیل سے موجود ہے کہ بنو عبیدیہ نے یہ عمل شروع کیا اور ان کے بہت سے برے اعمال بھی تھے ان کی گورنمنٹ کے اندر، لیکن یہ اپنا ایک چہرہ درست کرنے کے لیے، اپنا ایک امیج اچھا کرنے کے لیے انہوں نے بعض اہل بیت اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کی تاریخ کو اس طرح سے سیلیبریٹ کرنا شروع کیا تھا. تو یہ تو بہت بعد میں جا کے اچھے لوگوں کے ہاتھوں پہ اس کا آغاز نہیں ہوا، خیر والے لوگ جو ہے وہ اس کام سے دور رہے. اور آخری وجہ اور بنیادی وجہ وہ یہ بھی ہے کہ ہمارا ایک احترام اور محبت کا رشتہ ہوتا ہے علماء دین کے ساتھ، اور بالخصوص وہ جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک بڑا اونچا مقام عطا فرمایا امت میں، جیسے کہ 4 ائمہ کرام، امام ابو حنیفہ، امام مالک، امام شافعی، امام احمد بن حنبل، 4 فقہا کرام مشہور بھی ہیں، معروف بھی ہیں، اللہ نے ان کو بڑا مقام دیا تھا علم میں، دین میں. غور کیجئے کہ ان 4 کی ٹیچنگز کے اندر نماز، طہارت، زکوٰۃ کے باریک باریک چھوٹے چھوٹے مسائل تو موجود ہیں. اتنی بڑی بڑی ضخیم جلدیں جمع ہو جائیں ان کی سیئنگز کے ساتھ، لیکن ان کی ٹیچنگ کے اندر اس دن کو جس کو آج ایک عید اور ایک بہت بڑا جشن، ایک بہت اہمیت سے منایا جا رہا ہے، اس دن کے بارے میں ان کی ٹیچنگز میں کچھ نہیں ملتا، کہیں نہیں ملتا. اس دن کو یہ کام کرنا چاہیے، ایسے کیا کرو، یہ کرو، یہ فلاں دن ہوتا تھا، امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ یہ کام کرتے تھے، امام احمد بن حنبل آج کے دن ایسے لوگوں کو مبارکباد دیا کرتے، ایسا کچھ نہیں ملتا. تو اتنے عظیم ائمہ کرام نے جب اس کے بارے میں رہنمائی نہیں کری، معلوم ہوا کہ یہ دن ان کی زندگی کے اندر اس طرح سے اہمیت کا حامل نہیں تھا کہ وہ اس کو بار بار سیلیبریٹ کرتے. یقیناً وہ ہم سب سے بڑھ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کیا کرتے تھے. تو ناظرین کرام، ان 10 پوائنٹس میں چاہوں گا کہ آپ اس پہ غور کریں، فکر کریں. یہ وجوہات ہیں جس وجہ سے ہم اس دن کو سیلیبریٹ نہیں کرتے، اور اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی مجھے اور آپ کو جو صحیح دین کی تعلیمات ہیں ان کو اپنانے، ان سے جڑنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.